بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں کچھ اپڈیٹس ایسی بتاؤں گا جو جوازات کی طرف سے آئی ہے پاسپورٹ کو لے کر کے، کچھ اپڈیٹ ترکی کی طرف سے ہے، اور بھی کئی ساری اپڈیٹس ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اس کے علاوہ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پہ آپ لوگوں کی ہمدردی، آپ لوگوں کی سپورٹ اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میرا 1000 بہت جلد پورا ہونا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرا سپورٹ کریں۔ آپ کا ایک سپورٹ کسی کے ساتھ بھلائی ہو سکتی ہے اور کسی کی زندگی کو بدلا جا سکتا ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو کی سب سے پہلی اپڈیٹ میں بتاؤں، آپ کو اسکرین پر ایک ویڈیو دکھ رہا ہوگا جو سعودی عرب کے اندر اور باقی اور ملکوں کے جو حکام ہیں، امراء ہیں، ان سے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ان پر یہ لوگ سبقت لے گئے ہیں۔ ہوا یوں کہ جو سعودی عرب کے اندر بنگالی لوگ ہیں، صاف صفائی کا کام کرتے ہیں، صاف صفائی کر رہے ہیں، وہ لوگ آپس میں کچھ پیسے اکٹھا کر کے ترکی کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو بلا کر کے وہ پیسے ان کو دیے کہ یہ آپ لے جا کر کے اپنے ملک میں جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دیں۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، pھر میں اس کی مختصر تفصیل بھی بتاؤں گا۔ Evet, limanında çalışan temizlik görevlisi gençler aralarında toplamış oldukları bir miktar parayı یہ لوگ جو صاف صفائی کرنے والے ہیں، جب ان لوگوں کو ترکی کے لوگ دکھے تو ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان کو کچھ پیسے یہ لوگ دیے کہ آپ لے جائیں اس کو اپنے ملک میں، غریبوں کو جو ضرورت مند ہیں ان کو آپ دے دیں۔ ترکی کے جو لوگ تھے ان کو ایسا لگا شاید انہیں چینج چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں چینج چاہیے، کہا کہ نہیں، چینج نہیں چاہیے، بلکہ یہ پیسے آپ اپنے یہاں جو ابھی زلزلہ کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں ان کو آپ دے دیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو بھی ایسے ضرورت مند لوگوں کی اس طریقے سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ترکی اتھارٹی کی طرف سے آئی ہے۔ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابھی ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اس کی مدد کے لیے کافی سارے ممالک نے اپنی طرف سے مدد بھیجا ہے، اور کافی ملکوں سے جو ہے سامان مدد کے لیے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں، دوائی وغیرہ ہیں، تو وہ ساری چیزیں ٹرک پر لوڈ کر کے ترکی کی طرف بھیجا جا رہا تھا، جس میں کچھ چور لوگوں نے ان ٹرک کو لوٹ کر کے، چوری کر کے اس تمام سامان کو اپنے ویئر ہاؤس میں جمع کر لیا تاکہ اس کو بعد میں بیچا جا سکے۔ تو اس ویئر ہاؤس پر چھاپا مار کر کے ان تمام سامان کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث تھے ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب سے ہے، جوازات کی طرف سے۔ جوازات نے کہا ہے کہ اگر آپ کبھی بھی سعودی عرب کے اندر جب آپ آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ سے پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر 5000 ریال کا فائن ہے اگر آپ کا پاسپورٹ رکھ لیتا ہے کفیل یا کمپنی تو۔ لیکن ایسی صورت میں جب آپ کہیں دوسری جگہ پر نقل کفالہ کرواتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں، پاسپورٹ اپنا نہیں لے پاتے ہیں، تو آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ فوراً 1 سے 2 دن کے اندر ہی جب دوسری جگہ آپ نقل کفالہ لے لیتے ہیں تو آپ انڈین ایمبیسی میں جا کر کے آپ اپنی پاسپورٹ کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں، پاسپورٹ سیوا کیندر میں جا کر کے، اور وہاں سے آپ کو دوسرا پاسپورٹ آپ کے نام سے جاری کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کا پاسپورٹ پرانی کمپنی یا کفیل کے پاس ہے وہ آپ کو بلا کر کے دے دے، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں دے گا۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے پاسپورٹ وغیرہ لے لیں،
اگر نہیں لے پاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ انڈین ایمبیسی سب سے بیسٹ آپشن ہے۔ اس کے بعد منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے ایک اپڈیٹ آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر گھریلو ورکنگ جو بھی ہیں، ڈرائیور ہیں، عامل منزلی ہیں، کوک وغیرہ جو بھی ہیں، گھر کھاتے میں کام کرنے والے جو بھی ورکر ہیں، اب ان کا جو بھی نقل کفالہ ہوگا، کفیل کی بنا مرضی سے نقل کفالہ کروا سکتے ہیں۔ کچھ شرائط رکھے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ جب آپ سعودی عرب آتے ہیں کام کرنے کے لیے اور آپ کا 3 مہینے تک آپ کا اقامہ نہیں بناتا ہے تو آپ کسی دوسری جگہ پر دوسرا کفیل ڈھونڈ کر کے آپ نقل کفالہ لے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے پرانے کفیل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یا اس سے یاد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر آپ کا کفیل اگر آپ کو 3 مہینے تک سیلری نہیں دیتا ہے تو پھر آپ دوسری جگہ پر کہیں پر بھی نقل کفالہ لے سکتے ہیں۔ یا تیسری شرط یہ بتائی گئی ہے، آپ کا اقامہ یا رینول نہیں کرتا ہے تو آپ کے اقامہ کو ایکسپائر ہوئے 30 دن گزر جاتے ہیں تو آپ کہیں دوسری جگہ پر نقل کفالہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی کی بلدیہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سعودی کے اندر جتنے بھی پیڈ پارکنگ ہے، کار پارکنگ جو بھی ہیں، جہاں پر فیس پے کر کے کار پارکنگ ہوتی ہے، تو بتایا گیا ہے کہ صرف 3 روپے فی گھنٹے کے حساب سے ہی کار پارکنگ چارج ہوگی، 3 ریال سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ شروعاتی کے 20 منٹ آپ کو فری ہوں گے، یعنی آپ نے کار کو پارک کیا اور آپ کہیں چلے گئے اور اپنا کام کر کے واپس آتے ہیں اور 20 منٹ سے پہلے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو فری میں پارکنگ ملے گی، آپ کو کوئی پیسے پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ منسٹری آف ہیومن ریسورس اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کی طرف سے آئی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر 4500 ورکر کے 80 لاکھ سعودی ریال دیے گئے ہیں۔ جن ورکروں کو یہ پیسے ملے ہیں یہ وہ ورکر تھے جو کمپنی کے پاس یا کفیل کے پاس سیلری نہیں دیا گیا تھا اور انہوں نے کمپنی کے اوپر یا کفیل کے اوپر کیس کیا ہوا تھا، تو ان 4500 ورکروں کے حق میں عدالت نے فیصلہ سنایا ہے اور ان 4500 ورکر کو لگ بھگ 80 لاکھ سعودی ریال کے حقوق کو دلوا دیے گئے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ورکر کہیں کسی کمپنی وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا سیلری نہیں دیا جاتا ہے یا اینڈ آف سروس نہیں دی جاتی ہے تو وہ منسٹری میں جا کر کیس کر سکتے ہیں، لیبر آفس میں، اور آپ کو وہ تمام حقوق جو آپ کے باقی ہیں وہ دلوا دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آج ہی کیس کیا اور آپ کو کل آپ کو فیصلہ سنا دیا جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ لگ جاتا ہے، لیکن آپ کے حق میں فیصلہ ضرور ہوگا۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ جوازات کی طرف سے ہی ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ اگر آپ فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں اور آپ کا کفیل، جب آپ اپنے کفیل سے کہتے ہیں فائنل ایگزٹ کے لیے، تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو پہلے اقامہ رینول کروانا ہوگا، اس کے بعد ہی آپ کا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے، تو اس پر جوازات نے کہا ہے کہ آپ کو فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے اقامہ کا ویلڈ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ 1 دن ہو، 2 دن ہو، پھر بھی آپ کا فائنل ایگزٹ لگ جائے گا۔ اور جب فائنل ایگزٹ لگ جاتا ہے تو آپ کو 2 مہینہ رہنے کا موقع مل جائے گا، یعنی 2 مہینے تک آپ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں اور اس 2 مہینے کے اندر آپ کا جو بھی کام ہے اس کو نمٹا کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کفیل یا کمپنی آپ سے پیسہ لینے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کو اقامہ رینول کروانا ہوگا، تو آپ اقامہ رینول کروانے کے لیے کچھ پیسے دیں، پھر میں اقامہ رینول کرواتا ہوں، اس کے بعد آپ کا فائنل ایگزٹ لگا دوں گا۔ تو آپ کو الگ سے کچھ بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا فائنل ایگزٹ لگ جائے گا، آپ کا اقامہ ویلڈ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری طرف سے آج کی اہم اور خاص معلومات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ایک لائک کر دیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، پہلی بار ہیں، تو آپ سے میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ابھی کے لیے میں آپ سے یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ، شکریہ۔